حضور کا غار ثور میں جانا اور غار ثور سے مدینہ منورہ کا سفر، یہ سارا تذکرہ نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ ہجرت کے اسباب تھے کیا؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا، ایک شخصیت کو بستر پہ سلا کے اور ایک کو جگا کے کفر کا سارا پروگرام ملیا میٹ کر دیا۔ کچھ کہتے ہیں لوگ کہ ابو بکر خلافت لے گیا، اور دیکھو ابو بکر کے ہجرت کی رات نبوت اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا، اور اس کو محبت کے بغیر اس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ وہاں نبوت کا آغاز ہوا تو یہاں ہجرت کا آغاز ہوا، پھر وہاں ذات رسالت مآب ہے، اور یہاں صدیق جیسا غمگسار ہے۔ اسے جس در سے نسبت تھی وہ در اس نے نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، سفر سے لوٹ کر بھی ہم سفر اس نے نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، اسے دار محمد سے مہک آتی تھی جنت کی، یہ دنیا چھوڑ دی لیکن وہ در اس نے نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، سفر کا مہینہ ہو اور ہجرت کے واقعات بیان نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، اور ہجرت ہو پھر قرآن کی وہ آیت جس کو یوں کہا گیا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آیت خطیبوں کے ذہن میں نہ ہو اور خطیب اس آیت کے اوپر تقریر نہ کریں، اور حضور کا غار ثور میں جانا اور غار ثور سے مدینہ منورہ کا سفر، یہ سارا تذکرہ نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو آئیے نا، اس کے لیے ہم نے بہترین گفتگو کرنے کے لیے خطیب پاکستان، نوجوان دلوں کی دھڑکن، ہمارے انتہائی معزز دوست پیارے بھائی مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر دعوت دی ہے۔ ان کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک مرتبہ پھر سے اہلاً و سہلاً، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب، ہر ایک خطیب کا، ہر ایک مذہبی اسکالر کا فیورٹ ترین یہ موضوع ہے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے اپنے گھر سے نکل کر 100 گھڑ سواروں کے محاصرے کے اندر سے نکل کر حضرت ابو بکر کے گھر جانا، اور حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر کا حضور کے لیے توشہ اپنے دوپٹے سے باندھ کر دینا، اور حضور کا غار ثور میں جانا، غار ثور سے حضور کا مدینہ منورہ جانا، اور وہاں پر مدینے والوں کا، حضور کا ہجرت کر کے جانا اور مدینے والوں کا نصرت کرنا، اور پھر اسلامی مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھنا، اور پوری دنیا میں پھر اسلام کا پھیل جانا۔ یہ ایک ایسا لب لباب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ ہر ایک خطیب کا فیورٹ ترین موضوع ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا اس کے سب سے پہلے آپ اسباب بیان کیجئے کہ ہجرت کے اسباب تھے کیا، پھر ہم چلیں گے کہ ہجرت کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور پھر بات سفر ہجرت کی ہے۔ جی، پھر سفر ہجرت ہو، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ہو اور ابو بکر ساتھ نہ ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی۔ جی، رفیق ہجرت کا ذکر بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پہلے شروع کے سال ہیں ان کو ہم میلادی سال کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، 40 میلادی سال۔ جی جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو مکی زندگی کے 13 سال ہیں ان کو ہم نبوی سال کہتے ہیں۔ جی، پہلے 40 میلادی، جی، یہ نبوی۔ جی، ان 13 نبوی سالوں یا 13 مکی سالوں کی پھر تقسیم ہے۔ جی، ان میں پہلا حصہ اندرون مکہ جی، دعوت ہے، اور وہ دعوت خفیہ ہے۔ جی، پھر اندرون مکہ اعلانیہ دعوت ہے، پھر بیرون مکہ اعلانیہ دعوت ہے۔ جی، یہ 3 حصوں میں مکی 13 سالوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں جب سیرت پڑھاتے ہیں، جی، یا سیرت پر کوئی اچھا قلم نگار جب لکھتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آفاقی ہے،
لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ کا وعدہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب جب یہ پیغام باہر پھیلا، مدینہ طیبہ کے لوگوں نے 2 بار آپ کی بیعت کی ہے، عقبہ اولا، عقبہ بالکل ایسے ثانیہ۔ بالکل ایسے۔ اب جب یہ پیغام پھیلا تو مشرکین مکہ ہر وقت نظر رکھتے تھے جی ان حالات پہ جی کہ آپ کا پیغام باہر جا رہا ہے، پھیل رہا ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جی انہیں یہ خیال ہوا کہ اگر پیغام پہلے پہنچ گیا اور یہ بعد میں چلے گئے جی تو پھر باہر سے طاقت بنا کے جی یہ مکے پہ حملہ کریں گے، جی اور اپنے وقت پہ جا کے یہ بات سچ بھی ثابت ہوئی، مکہ فتح ہوا۔ جی یہ خدشہ تھا ان کے ذہنوں میں، جی تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے ہی نہ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں کفار کی ایک میٹنگ اور کانفرنس ہوتی ہے دارالندوہ میں، پنجایت گھر اس کو کہتے جی ہیں۔ مختلف مشورے آئے، جی جس مشورے پہ سب مجتمع ہوئے، سب کا اتفاق ہوا، وہ ابو جہل کا مشورہ تھا کہ ہر قبیلے سے ایک فرد شریک ہو اور یک بارگی اللہ بول کے حملہ کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ سب سے بدلہ بھی نہیں لے سکے گا، جی اور اس طرح بآسانی یہ ٹھکانے لگ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس بات سے آگاہ کیا اور ہجرت کا حکم دیا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ انہوں نے اپنی تدبیر کی، مختلف مشورے کیے، مار دو، قتل کر دو، نکال دو۔ جی اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا۔ جی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخصیت کو بستر پہ سلا کے اور ایک کو جگا کے کفر کا سارا پروگرام ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ اب یہ جملہ معنی خیز ہے، لیکن میں آگے چلتا ہوں۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایات کی روشنی میں میں بات عرض کر رہا ہوں جی کہ دن کے وقت حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچے ہیں، آپ نے اطلاع کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر جو پہلے سے ہی تیار ہیں، اور 2 اونٹنیاں انہوں نے صحیح پالی ہوئی، ببول کے پتے کھلا کر انہیں اچھی طرح خوراک کھلا کے تیار کیا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر خوشی سے رو پڑے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس دن مجھے پتہ چلا کہ ایک رونا خوشی کا بھی ہوتا ہے۔ روایات میں یہ ذکر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گھر سے پھر اپنے گھر واپس آئے۔ حضور کا آنا کافروں کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضور جب تشریف لائے، دن ڈھل رہا تھا، آپ تشریف لائے، وہ گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی امانتیں تھیں، جی اچھا یہ محاصرہ ساری رات رہا؟ جی یہ محاصرہ ساری رات رہا۔ ساری رات رہا۔ وہ 100 گھڑ سوار جو انہوں نے تیار کیے تھے، جی اور وہ جنگجو بھی تھے اور وہ نیزہ بازی کے ماہر تھے، نشانے کے پکے تھے اور تلوار بازی کے ماہر تھے، اور وہ ایسے لوگ چنے گئے تھے 100 گھڑ سوار کہ جن کے اوپر ان کو مان تھا، اپنے ان 100 گھڑ سواروں کے اوپر اور ان 100 قافلہ اس جیش کے اوپر ان کو مان تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا جو گھر ہے، اس گھر کے اندر حضور ہیں اور حضرت علی ہیں، حضرت علی موحد 2 بندے ہیں اور مشرک 100 ہے، جمگٹا ہے، جمگٹا ہے۔ جی اس کا مطلب ہوا کہ موحد ایک ہو، سبحان واہ، ایک تو نبی ہیں جن کی حفاظت ہونی ہے، ہونی بذریعہ وہی کہہ دیا گیا کہ آپ ہجرت کر لیں۔ جی اب ایک موحد مولا علی ہیں، رضی کیا بات ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، اور مقابلے میں حضور مولا علی کو رکھ کر نکلے ہیں، نکلے۔ اور وہ جو نکلنے کی کیفیت ہے تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہو جائے۔ جی میں وہ عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھے کافر خیانتیں کر رہے ہیں، اور یہ ذات امین ان کی امانتوں کی فکر کر رہی ہے۔ مطلب خیانت ہی ہے نا کہ اللہ کا پیغام لے کر یار جو میرے ہستی گھر کے آئی، باہر سارے محلے دار اکٹھے ہو کر آ جائیں کہ بھائی اس کو قتل کرنا ہے، مارنا ہے، اور مجھے محلے داروں کی فکر ہو بلا وجہ، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتوں کی فکر ہے۔ کیا بات ہے، وہ اتنے بڑے خائن اور یہ اتنے بڑے امین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کی امانتیں حضرت علی ایک طرف اندھیرا ہے، ایک طرف روشنی، کیا بات ہے، واہ۔ اور لوگوں کی امانتیں حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کی، اور اپنی ایک سبز رنگ کی چادر دی، جی جی جی، حضرت علی المرتضیٰ کو سلا دیا، اور اس بستر پہ کیسے سکون سے حضرت علی کو نیند نہ آتی، سو گئے۔ سبحان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے آپ نکل جائیں۔
کیا بات ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا سدا ومن ومن خلفہم خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. واہ یاسین سے لے کر یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے نکلے ہیں. سبحان کافر بالکل اندھے. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے نا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے سروں پہ جب ہاتھ لگائے تو واقعی خاک سروں میں پڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. خاک سروں میں تھی اور آنکھیں اندھی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے. اب یہ ساری رات محاصرہ کر کے کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, موجود ہیں, جب کہ اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. صبح جب حضرت علی المرتضیٰ نکلے, جیسے ایک بندہ نکلے اور کہے بھائی میرا تو شناختی کارڈ یہ ہے. کیا بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل دیا. اب یہ پاگلوں کی طرح حواس باختہ ہو کے پہلے فوراً پتہ انہیں بھی تھا کہ اب اگلا ایڈریس صدیق اکبر صدیق اکبر کا گھر کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر نکلے. ایک شخص جس کو آپ نے 2 اونٹنیاں حوالے کی اور راہبری کا اس کو کرایہ بھی دیا, جس نے مدینے تک پہنچانا تھا بحفاظت, عبداللہ بن اریقط تھا مشرک لیکن اس پر اعتماد تھا حضور اور حضرت صدیق اکبر کو. اس کو اونٹنیاں دے دی کہ یہ 3 دن بعد غار ثور کے قریب لانی ہے. کیا بات ہے. اونٹنیاں ساتھ لے کر نہیں گئے ہیں. کیا بات. بڑے اہتمام سے یہ سفر فرمایا ہے. جانا مدینے تھا لیکن یمن کے راستے پہ چل نکلے ہیں, غار ثور جا پہنچے. اب یہ 2 میل کے فاصلے پہ ہے. 2 میل کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ 7-8 کلومیٹر بنتا ہے اتنا تقریباً. 2 میل کا مطلب یہ ہے 1 میل میں 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے. 1.5 کلومیٹر تو 3-4 کلومیٹر. 3-4 کلومیٹر ہے مکۃ المکرمہ سے, اور یہ یمن کے راستے پہ ہے. ہاں یمن کے راستے بالکل. جانا اس طرف ہے لیکن یہاں کافروں کا پورا پروگرام قریب بیٹھ کے چیک کرنا تھا کہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, یہ کیا سوچتے ہیں, یہ کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, یہ کیا گھوڑے دوڑاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب غار کی جانب جب جا رہے ہیں, سبحان اللہ, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ مکہ میں کھوجی کا فن, یہ قدموں کو جو تلاش کرنے والے ہیں یہ بڑے ماہر ہیں. حضور پنجوں کے بل چل رہے ہیں. اب جب پنجوں کے بل چلے, نرم و نازک قدم تھے. ایک روایت میں نے پڑھا کہ حضرت صدیق اکبر نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا کہ کاش وہ وقت تم دیکھتی کہ حضور کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے اور تمہارے ابا کے پاؤں پتھر جیسے سخت ہو رہے تھے. اللہ پاک کا نظام دیکھے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو جب حضرت صدیق اکبر نے محسوس کیا کہ زخمی ہو رہے ہیں, اور جیسے خون سے پہلے جلد سرخ نہیں ہو جاتی, بالکل خون باہر آنے والا محسوس ہو رہا ہوتا ہے, یہی کیفیت ہوئی تو صدیق اکبر نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. سبحان اللہ. یوں ایک معنا کی تصویر بن گئے. تھوڑی دیر بعد جس کی عملی تعبیر غار میں ہونی ہے, وہ معنا کی یہ ایک تصویر بن گئی اور ایسی معیت. اچھا یہاں پر ایک سوال آپ سے کرنا ہے. وہ جو سوال ہے ہر ناظرین کی جو ہے نا ذہن میں آئے گا کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا یہ دونوں شخصیات ان کے پاؤں میں نالین مبارک تھے یا نہیں تھے؟ سفر تھا جی, اہتمام سے سفر تھا, نالین تھے. لیکن نالین ہمارے آج کے یہ مشینی جوتے نہ سمجھے جائیں. اس وقت کے حساب سے جو بھی ہوگا بہرحال نالین تھے. جی, یہ کہیں پہ تذکرہ نہیں ملتا کہ جوتوں میں پاؤں میں نالین مبارک نہیں, نالین تھے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ عین ممکن ہے کہ کچھ وقت کے لیے درمیان میں وہ قدموں کے نشانوں کا وقفہ ڈالنے کے لیے اتار لیے گئے. ہاں یہ ممکن ہے. لیکن حضرت صدیق اکبر نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا. اور آپس میں دونوں کی عمروں کا فرق کیا ہے ذرا یہ بھی بتائیے. آپس میں 2 سال 3 مہینے یہ فرق ہے نا. یہی فرق ہے. جتنی حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ یہی فرق ہے. یہی فرق ہے. اتنے حضرت صدیق یعنی کہ حضور اتنے بڑے تھے جی, اور عمر کے لحاظ سے, اور حضرت صدیق اکبر یہ اتنے چھوٹے تھے عمر کے لحاظ سے. اب دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو, جب کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کے اوپر میں غور کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب بھی قرآن اور بار نبوت اور قرآن کا جو بھار تھا وہ جب پہاڑوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی تو پہاڑوں نے کہا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے,
تو یہ جو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اب یہ اللہ کے نبی کی طاقت، نبوت کی طاقت، نبوت کا وزن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم کا وزن، وہ ادب، وہ تقاضے، پھر وہی کا تحمل بھی یہی ہستی کرتی ہے. یہ ساری چیزیں حضرت ابوبکر کے کندھے پر. اور حضرت ابوبکر عام زمین پر نہیں ہے. آج بھی اگر آپ سفر کریں، خیر انہوں نے آج کل تو وہ ٹریک بنا دیا ہے، 4x4 گاڑی جا سکتی ہے، ایک واکنگ انہوں نے ٹریک بنا دیا، لیکن وہ پرانا راستہ جو ہے آج بھی ایسا دشوار راستہ ہے کہ جس کے اوپر میرے جیسے نوجوان کے لیے بھی چلنا میرا خیال مشکل ہے. بے ترتیب پتھروں پہ کیا انسان کیا چل سکتا ہے، لیکن عشق چلا دیتا ہے. جی کیا بات ہے. اور پھر میں جملہ کہوں گا خطیب ایشیا یورپ مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب کا، رحمۃ اللہ علیہ، تایا جان رحمۃ اللہ. کچھ کہتے ہیں لوگ کہ ابو بکر خلافت لے گیا، اور دیکھو ابو بکر یہ ہجرت کی رات نبوت اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا، اور ختم نبوت کی یہ حامل ہستی اور وہی کا تحمل کرنے والی ہستی صدیق اکبر کے کندھوں پہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر حضور کے قدم کہاں لگ رہے ہوں گے؟ صدیق اکبر کے سینے کے ساتھ. سبحان اللہ. آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. صدیق اکبر کے سینے سے قدمین مصطفیٰ ٹکرا رہے ہیں، اور کتنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا لمس صدیق اکبر کے سینے کو رہا. بہرحال یہ عشق و محبت کا ایک سفر ہے، اور عشق و محبت کے بغیر اس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے. وہ جیسے کہا نا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے کہ ایک سفر معراج کا ہے، ایک سفر ہجرت کا ہے، ایک ساتھی اس سفر کا ہے، ایک ساتھی اس سفر کا ہے. ہائے ہائے. پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ ساتھی راستے سے واپس ہو گیا. ابو بکر صدیق اگر اس معراج کے سفر میں بھی ساتھ ہوتا نا، جل جاتا لیکن دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑ. سبحان اللہ. سبحان یہ شاہ جی کا جملہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اس پر وقت ہوا تو میں سیرت حلبیہ کے حوالے سے ایک روایت سناؤں گا. ابھی ہم اس تسلسل کو لے کر چلتے ہیں. جی بالکل. کہ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک کندھوں پہ حضور کے مبارک وجود کو اٹھایا اور غار تک پہنچے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی یہ نقشہ موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست آسمان سے رہنمائی ہو رہی ہے. جو ذات ہجرت کا حکم دے رہی ہے وہی سور کا راستہ بھی دکھا رہی ہے، قیام کا اور راستے کا پورا وہ راہبری کا انتظام کر رہی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ غار حرا کا مقام زیادہ ہے، یہ غار سور کا مقام زیادہ ہے. کیا بات ہے، عجیب بات ہے. فرمایا وہاں حضور اپنے اجتہاد سے جاتے تھے. سبحان اللہ. سور میں حضور وہی کے سبحان راہبری میں جا رہے ہیں. پھر لکھا ہے کہ وہاں غار حرا کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اذ ہما فی الغار، اس غار کا تذکرہ قرآن میں ہے. بہرحال دونوں غاروں کی اپنی شان ہے. وہاں نبوت کا آغاز ہوا تو یہاں ہجرت کا آغاز ہوا. پھر وہاں ذات رسالت مآب ہے، اور یہاں صدیق جیسا غم گسار ہے، ساتھ ہے، بوریت نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی تنہائی اور اکیلا پن محسوس نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر اب غار کے پاس جب پہنچے، عشق و محبت کا سفر دیکھیں کہ ایک بندہ جس نے اٹھا کے لایا تھک گیا ہوگا، تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کہے میں کمر سیدھی کر لو، اور وہ دیوانہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھہرے میں غار صاف کر لو. سبحان اللہ. میں ذرا اندر کے ماحول کا جائزہ لے لوں. کیا بات ہے. غار کے اندر گئے، غار کو صاف کیا. پتہ نہیں کب کی غار تھی اور کب کی منتظر تھی ان دو ہستیوں کی. تو حضرت پھر آپ یوں کیوں نہیں کہتے، میں آپ کی بات کو کٹ کر رہا ہوں، آپ پھر یوں کیوں نہیں کہتے کہ فاران کی چوٹی پر نبوت پہلے، صدیق بعد میں، بدر میں نبوت پہلے، صدیق بعد میں، تبوک میں نبوت پہلے، صدیق بعد میں، مزار میں نبوت پہلے، صدیق بعد میں، لیکن ہرا غار سور میں غار میں ابو بکر پہلے، نبوت بعد میں. وجہ رب بتا رہا ہے کہ دل کے غار میں بھی پہلے ابو بکر آئے گا، پہلے ابو بکر کی محبت آئے گی، بعد میں
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خود بخود آ سبحان جائے گی۔ اللہ سبحان اور اللہ دل کے غار میں اگر حضور کا یار غار نہیں ہوگا نا تو پھر مصطفیٰ کا پیار بھی اس دل میں نہیں آئے نہیں گا۔ ہوگا، کیا بات ہے۔ یہ غار ثور ایک عجیب، یہ اہل السنت والجماعت کا ہیڈ کوارٹر ہے، یاد رکھیں ہیڈ کوارٹر ہے، صحیح ہے، اور سفر ہجرت کا پہلا پڑاؤ ہے۔ بلکہ میں اگر کہوں کہ اس سے بھی پہلے پڑاؤ صدیق کے کندھے ہیں، بے شک سبحان اللہ، بے شک، اس سے بھی پہلا پڑاؤ صدیق اکبر کا گھر ہے، گھر ہے، لیکن زمینی اعتبار سے یہ پہلا پڑاؤ ہے سفر ہجرت کا۔ حضرت صدیق اکبر نے غار کو صاف کیا اور عشق و محبت سے صاف کیا ہے، ایسے ہی ہے، عشق و محبت سے ایسا صاف کیا کہ یہ بھی نہ دیکھا ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں، روایات میں باقاعدہ ہاتھ زخمی ہونے کا ذکر ہے۔ اب غاریں پتھروں والی ہوں، ہاتھ زخمی ہونا ممکن ہے، پھر یہ بھی نہ دیکھا کہ میں اب ہاتھ زخمی ہے تو ہاتھوں سے کر رہا ہوں، یہ کپڑا بھی ساتھ ہی اپنا جسم پہ جو پہنا ہوا تھا وہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں دے رہے ہیں۔ پھر جب دیکھا کہ غار سیٹ ہو گئی، بیٹھ گئے اور ایک جو سوراخ تھا اس کے لیے کپڑا نہ بچا، ایڑی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ اب تشریف لائیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت صدیق اکبر کی گود ہے، حضور کا سر اقدس ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے رحل میں رب کا قرآن کھلا ہو سبحان اللہ، اور کیا صدیق بات، اکبر تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اور اللہ، یہ وہ خاص نسبت ہے، نسبت اتحادی جو منتقل ہو رہی ہے صدیق اکبر کو، سبحان اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، بلا شرکت غیر صدیق اکبر یہ فیض مصطفیٰ کی لذت اٹھا رہے ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 28 سفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں داخل ہوئے، 13 نبوی ہے، یعنی یہ ظاہر ہے مکی 13 سالوں کا آخری سال ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ 3 راتیں 3 دن غار میں رہے۔ اب غار کے معمولات الگ ہیں، غار کے معجزات الگ ہیں۔ کیا بات ہے، غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معمولات کا سلسلہ ہے وہ الگ ہے۔ اب یہ سوال آپ جی کریں، بالکل، آپ مجھے بتائیں کہ غار کے سب سے پہلے جو معمولات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں جو معجزات ہیں ان کا تذکرہ کریں، پھر معمولات کے اندر جائیں گے۔ معجزات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس ایک غار کے قیام میں کتنے معجزات رونما ہوئے۔ جی مکڑی نے جالا تن دیا، سبحان اللہ، اچھا کبوتروں کی ایک جوڑی نے انڈے دے دیے۔ واہ، نر اور مادہ 2 ہوں گے تو انڈوں کا بالکل سلسلہ ایسے ہوگا۔ ہی ہے، سبحان اللہ، کبوتری الگ اپنا کام کر رہی ہے، جوڑی الگ کام کر رہی ہے، پھر اس میں مکڑی نے جالا تن دیا، وہ ایک الگ کام ہو رہا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ غار کے دانے پہ ایک پودا بھی اگایا۔ آہا، ہاں، کیا اور بات ہے، پودا بھی ایسا ہوگا کہ جس کی شاخیں ادھر ادھر ہوں گی یا کٹیں گی تو تب بندہ گزر کے اندر جائے گا، یہ بتانے کے لیے کہ اندر کوئی نہیں ہے، یعنی کہ انسان کو عقلی طور پر سمجھانے کے لیے کہ اندر کوئی نہیں ہے، اندر کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک طرف یوں کہیے کہ اللہ حفاظت کروا رہے ہیں پودوں سے، اللہ حفاظت کروا رہے ہیں مکڑی سے، اللہ حفاظت کروا رہے ہیں کبوتروں سے، کبوتروں سبحان اللہ، کافروں کے سارے عزائم خاک میں ملانے کے لیے اللہ پاک نے یہ پردے دے دیے سبحان اللہ۔ اس طرح کے کہ جس سے اچھا، لگے یہ 3 بڑے معجزے ہیں، یہ معجزات ہے نبی کریم صلی سبحان اللہ علیہ اللہ، وسلم۔ سبحان اللہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تو غار میں معجزہ ظاہر ہوا نا کہ صدیق اکبر کو جب سانپ نے ڈسا ہے سبحان اللہ، تو جو آپ نے لعاب لگایا ہے اس سبحان سے زہر کا اثر ختم ہوا، یہ بھی غار کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ غار کی جو پچھلی طرف سے سوراخ اور راستہ تھا نا، تو ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے سمندر اس راستے سے بالکل مل گیا ہو، حالانکہ سمندر دور تھا۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آ بھی گئے نا ایک طرف سے، دوسری طرف سے میں یہ زمینوں کے فاصلے درمیان والے ختم کر دوں گا، اللہ، ایسی جگہ پہنچا دوں گا بغیر کسی ذریعے کے کہ پھر بھی ان کی نظروں سے اوجل رہیں گے۔ یہ میں نے ایک روایت میں بہرحال پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ غار میں یہ بھی ہے کہ فریش پانی، تازہ پانی اور شہد بھی حضرت صدیق اکبر کو ملا ہے۔ پیاس لگی سبحان تو اللہ، حضور نے فرمایا کیا کہ ذرا غار کے دہانے پہ جاؤ تو پانی اللہ عطا کر دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں تو آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو تو پتھروں میں ہی نا پیالہ نما
جگہ بن جاتی ہے جی جڑ۔ بن جاتی پانی بھی موجود ہے، شہد بھی موجود ہے، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ یہ سارے غار کے معجزات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگر معمولات کے اندر اب آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہے ہیں، کیا معمولات رہے ہیں، کیا زندگی کا وہ حصہ رہا ہے، وہ تو اچھا ذرا یہ کبھی کسی نے کم ہی سوچا ہوگا کہ نماز تو فرض ہو چکی ہے مکہ میں، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ غار میں۔ اب میں اگر کہوں کہ یہ وہ غار نہیں ہے جس کے اندر جانے والے کا پتہ ہی نہ ہو، اللہ ہاں یہ الحمدللہ ابو بکر صدیق کی رفاقت والی غار ہے۔ رفاقت والی غار ہے، سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں معمول کیا تھا؟ نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تنہا مقتدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی سبحان اللہ، لذتیں اٹھائیں صدیق اکبر۔ سبحان پہلے اللہ۔ تو میں نے کہا نا چہرے کی زیارت، اب دیکھیں کہ تنہا مقتدی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا وجدان کہتا ہے، میں نے کسی روایت میں تو نہیں پڑھا کہ اذان بھی یقیناً ہوتی ہوگی بالکل۔ اور اب یہ کون بتائے کہ کبھی حضور دیتے ہوں گے، کبھی حضرت صدیق اکبر دیتے ہوں گے۔ کچھ وجدانی میں نے کہا یہ سفر عشق و محبت سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ نماز آپ نے ادا کی ہے، 3 دن میں 15 نمازیں، 15 نمازیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اگر میں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ حضور کی بیماری میں حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائی نا، سبحان اللہ، 15 اور 17 قریب ہیں، قریب ہے، لگتا یوں ہے نسبت وہیں منتقل کر دی سبحان تھی، اللہ، اپنی جانشینی کی، اور وہ تنہا نمازیں پڑھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بھی سکھلا گویا دی۔ کہ پوری امت کا چارج آئندہ صدیق اکبر کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ایک عجیب سی بات ذہن میں سبحان آ اللہ، گئی بھائی، 3 دن ہی نمازیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کے مصلی پہ پڑھائی ہیں جی، جی، نا، جی، حضور کی بیماری میں۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک عشاء کی اور ایک آپ کی رحلت کے دن فجر کی، تو چلو ایک عشاء کی ایک دن کی ہو گئی اور فجر کی اگلے دن کی ہوگی، درمیان میں تو 3 دن ہی بچتے ہیں۔ تو 3 دن غار والے، سبحان اللہ، تنہا ابو بکر صدیق نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ فیض اور وہ نسبت منتقل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کرتے ہیں، غار میں آپ کا یہ بھی معمول ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر مکڑی کو بھی میرے نبی نے دعا دی ہے۔ اچھا، مکڑی کو بھی میرے نبی نے دعا دی ہے، روایات میں آتا ہے کیا بات ہے کہ مکڑی کے لیے دعا کہ جس نے جالا باہر تن دیا ہے۔ مشرکین کو جب دیکھا تو ان سے بچنے کی بھی دعا آپ نے کی ہے۔ سبحان اللہ، حفاظت کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور پھر دودھ خود بھی آپ نے دعا ہے۔ اچھا یہ واقعہ سننے والا ہے۔ عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس نازک ترین سفر میں اور بڑی حساس حالت میں، حساس کیفیت میں، ایک گھرانہ ہے مکے میں جس گھر کے ایک ایک فرد کو حضور کی پوری خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ گھرانہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے کے ذمے ایک کام ہے، اچھا، اس سفر میں ایک بیٹی کے ذمہ کام ہے، ایک غلام کے ذمہ کام ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ، یہ غار ثور میں کھانا پہنچاتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان بیٹا عبداللہ بن ابی بکر، سبحان اللہ، یہ دن بھر اطلاعات اکٹھی کرتے ہیں، کیسی ٹریننگ ہے، کیسی تربیت ہے، حضور کا کیسا اعتماد ہے اس گھرانے پہ، سبحان اور ان کی کیسی جانثاری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شام کو جا کے ساری خبریں وہاں پہنچاتے ہیں۔ اور عامر ابن فہیرہ کا کمال یہ ہے کہ وہ بکریاں پیچھے پیچھے چلا کے قدموں کے نشانات مٹا دیتے ہیں، واہ، کہ بکریاں چلیں گی تو ان کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں، اور وہ دن بھر بکریاں چراتے ہیں، شام کو تازہ اور فریش دودھ نکال کر پیش کر دیتے ہیں۔ عامر ابن فہیرہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کوئی ایسا واقعہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بکری ذبح کرتے رہے اور وہاں پر؟ جی وہ بھی ہے، میں کیا بات، ذبح کر کے گوشت بھی پکایا ہے، ہاں، ذبح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر نے گوشت بھی پکایا ہے۔ اس لیے دوست اگر کسی سفر پہ نکلیں تو یہ دوستی کی اس مثال سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ کھانا پینا منع نہیں ہے، کھانا پینا حلال ہو اور صاف ستھرا ہو، اپنے ہاتھوں سے پکایا جائے، اور یاد کیا جائے اس دوستانے کو اور اس رفاقت کو، اس پہ بھی اللہ راضی ہوتے ہیں۔ خیر بڑی تفصیلات ہے، میں کہتا ہوں بات لمبی نہ ہو جائے۔ جی، حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلایا ہے بستر پہ، جی، سب مانتے ہیں۔ جی، حضرت صدیق اکبر کو جگایا ہے، یہ جاگتے رہے، وہ سو گئے۔ اب ایک بندہ کہنے لگا کہ وہ سو گئے، انہیں نیند آ گئی۔ میں نے کہا بالکل، حضور کا بستر ہے، سکینہ نازل ہو رہی ہے، اور پھر اس بستر پہ خطرہ کوئی نہیں۔
سکون سے سو گئے. حضرت صدیق اکبر جاگتے کیوں رہے؟ سونے والے سے سونے کا راز پوچھو، جاگنے والے سے جاگنے کا راز پوچھو. سونے والے کے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی امانتیں ہیں. حضور کا بستر ہے، امانتوں کی حفاظت رب نے کرنی ہے. چونکہ حضور حضرت علی کو مامور کر گئے ہیں. جی حضرت علی المرتضیٰ سکون سے سو گئے، نیند طاری ہو گئی. چونکہ امانتیں لوگوں کی ہے. صدیق اکبر کیوں جاگتے رہے؟ امانت رب کی ہے. اور امانت جب بہت بڑی ہو نا تو پھر نیند نہیں آتی. محلے میں کوئی آدمی اگر امام مسجد کو 1 کروڑ روپیہ دے جائے کیش کی صورت ہوتا نہیں ایسا. ہوتا نہیں ہے ایسا. آپ کیوں ایسے خواب دیکھتے ہیں؟ وہ تو آپ کو تنخواہیں پر وقت میں پچھلی ساری تنخواہیں پوری کر کے راتوں رات. بہرحال اگر کسی جگہ دے جائے جی ذرا سے کھٹکے کے پہ بھی اس کی آنکھ کھل جانی ہے کہ بھائی میرے لیے تو یہ پیسہ مصیبت بن گیا، کیش مصیبت بن گئی. جی ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جب امانت اتنی بڑی ہو تو پھر نیند نہیں آتی. ابو بکر صدیق کے جاگنے کا راز یہ ہے کہ صدیق اکبر کے پاس امانت وہ ہے جو رب کے خزانے میں بھی رب نے ایک ہی رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندے نے مجھے کسی وقت کہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پہ حضور نے لعاب لگایا نا. میں نے کہا جی بالکل. کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں حضور نے لعاب لگایا جی خیبر کے موقع پہ. جی تو صدیق اکبر کی ایڑی پہ لعاب لگا، علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لعاب لگا. تو جو فرق آنکھ اور ایڑی میں ہے انداز دیکھے. کہتے ہیں یہی فرق ابو بکر اور علی میں ہے. ایڑی سے مراد اس نے کیا لیا اور آنکھ سے مراد کیا لیا؟ میں نے کہا اب ہم اس کا جواب اپنے ذوق میں یہ دیتے ہیں کہ حضور نے اپنا لعاب مبارک جو معجزہ ہی معجزہ ہے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، صدیق کی ایڑیوں پہ لگایا. علی کو بتا دیا کہ راستہ صدیق کا دیکھ کے چلتے رہنا ہے. واہ. ایڑی چلنے والے کی جی پیچھے ہوتی ہے نا، پنجہ آگے ہوتا ہے. ایڑی پہ لعاب لگایا علی کو کہ ان آنکھوں سے تیرے لیے اب راستہ وہی ہے جو صدیق اکبر کا ہوگا. صدیق اکبر امام جب آگے کھڑا ہو تو ایڑی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ گویا کہ امامت اور خلافت صدیق اکبر کی طرف اشارہ بھی ہے. میں عرض کروں بھائی مولانا ابو بکر صاحب، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غار میں جو 3 دن اور 3 راتیں ہیں جی اور جو اس میں حضرت صدیق اکبر نے فیض اٹھایا، لطف حاصل کیا ہے، سبحان اللہ. یوں سمجھے کہ یہ ہمارے سفر ہجرت کا ایک حصہ جی مکۃ المکرمہ سے غار ثور تک. غار ثور اب غار ثور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور سمندر کے راستے سے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم نیکسٹ پارٹ جو ہے اس کا، تاکہ ہمارے ناظرین کی بھی اس کے اندر دلچسپی رہے، اور نیکسٹ پارٹ کی ابتدا ہی ہم غار ثور سے مدینہ منورہ تک کا سفر، پھر مدینے کے آگے جا کے حالات، مدینے کے آگے کے حالات کیا ہیں اس کے اوپر ہم تذکرہ کریں. مکۃ المکرمہ سے غار ثور تک تو ہم آ گئے، جی لیکن اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ تو ابھی اس کی تشریح رہ گئی. جی اذ یقول لصاحبہ کی تشریح رہ گئی، لا تحزن ان اللہ معنا کی تشریح رہ گئی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب غار میں پہنچے ہیں نا جی تو حضرت صدیق اکبر کو حضور کی فکر لاحق ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ابو بکر خوف نہ کرو یا غم نہ کھاؤ. غم نہ کرو تو غم دوسرے کا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے. بالکل. صدیق اکبر کو حضور کا غم لاحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی لا تحزن، اور ساتھ ہی کہا ان اللہ معنا. اچھا لا تحزن نہیں ہے، نہیں میں بھی استمرار اور دوام پایا جاتا ہے. ان اللہ معنا جملہ اسمیہ میں بھی دوام اور تکرار پایا جاتا ہے. اب میں اس کا ترجمہ اپنے انداز میں یوں کروں گا، ابو بکر تیرے سے ہمیشہ کے لیے غم دور ہو جانے چاہیے. سبحان اللہ. سبحان ان اللہ معنا، ابو بکر تیرے اور میرے ساتھ ہمیشہ رب کی معیت ہے. سبحان استمرار اور دوام کا معنی. اور پھر حضور نے جو یہ کہا، اللہ پاک فرما رہے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے کہا اپنے دوست کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہا کہاں پہ؟ غار میں. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے اس انداز سے سیدنا صدیق اکبر اور پھر غار اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معیت میں شریک ہونا. جی عجیب بات یہ ہے کہ حضور نے یوں نہیں کہا ابو بکر بے شک آپ اور میں اکٹھے سفر میں ہیں لیکن سٹیٹس تو ایک جیسا نہیں نا. جیسے سیٹ تو ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ایک پہ وزیر اعظم بیٹھا ہوتا ہے، ایک پہ ڈرائیور بیٹھا ہوتا ہے. جی بالکل ایسے. تو پھر بھی فرق تو رہتا ہے نا. سفر کا ادب یہ ہے جو اچانک میرے ذہن میں آیا اس بات سے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ سفر میں سٹیٹس رکھنے سے، سٹیٹس کا فرق رکھنے سے سفر مزدار نہیں کٹتا، واہ سفر میں گھل مل جانا چاہیے. ان اللہ معنا، ان اللہ، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اللہ میرے ساتھ میرے اعتبار سے ہے، ہاں، اور تیرے ساتھ تیرے اعتبار سے، نہ ان اللہ معنا دونوں کے ساتھ اللہ دونوں ہے. کے ساتھ اللہ ہے. یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معیت کا ذکر کیا، جی اور وہ معیت آج جس نے بھی دیکھنی ہو روض اقدس میں حاضر حاضر ہے، موجود ہے. اب میں شعر پڑھ دیتا ہوں جی تاکہ بالکل. یہ قسط مکمل ہو. اسے جس در سے نسبت تھی وہ در اس نے نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، سفر سے لوٹ کر بھی ہم سفر اس نے نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. اسے دار محمد سے مہک آتی تھی جنت کی، یہ دنیا چھوڑ دی لیکن وہ در اس نے نہیں چھوڑا. سبحان اللہ، ہائے ہائے، ہائے ہائے، وہ غار سور تک کاندھے پہ آقا کو اٹھا لایا، محبت میں عقیدت کا ہنر اس نے نہیں چھوڑا. واہ، سبحان اور عجیب بات ہے، ہم اس کا ہاتھ تھامے سیدھے جنت میں چلے آئے، واہ، ادھر ہم نے نہیں چھوڑا ادھر اس نے نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے ناظرین، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے مجھے اور مولانا کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ.